حقوق انسانی کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ ایران میں سزائے موت دینے کا دور چل رہا ہے۔ جولائی کے آخری ہفتے میں 32 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، جن میں 3 خواتین بھی شامل تھیں جنہوں نے اپنے شوہروں کا قتل کیا تھا۔ امریکا میں حقوق انسانی کی تنظیم عبدالرحمان برومند سینٹر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر رایا برومند کہتی ہیں، ایران میں قتل کے لیے قید کی سزا نہیں ہے، یا تو آپ معاف کر دیں یا پھانسی چڑھا دیں۔ حقوق انسانی کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے اعداد و شمار کے مطابق اگرچہ دوسرے ملکوں میں ایران سے زیادہ پھانسیاں دی جاتی ہیں، مگر خواتین کو سزائے موت دینے میں ایران سب سے آگے ہے۔ ایران عورتوں کو پھانسی کیوں دیتا ہے؟ عبدالرحمان برومند سینٹر کے مطابق گزشتہ ہفتے 3 عورتوں کو پھانسی دینے کے علاوہ ایران میں اس برس کے پہلے 6 ماہ میں 6 عورتوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ گیٹی امیجز حقوق انسانی کے کارکن ایران پر سزائے موت پانے والے افراد کی حقیقی تعداد کو چھپانے کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ملک میں زیادہ تر پھانسیاں مردوں کو دی جاتی ہیں، مگر یہ 9 پھانسیاں بڑھتے ہوئے ٹوٹل میں ایک اور اضافہ ہے۔ برومند نے BBC کو بتایا کہ ہمارے حساب سے سن 2000 سے 2022 تک کم سے کم 233 عورتوں کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 106 عورتوں کو قتل اور 96 کو منشیات سے متعلق جرائم پر پھانسیاں دی گئیں۔ کچھ خواتین کے بارے میں خیال ہے انہیں شادی کے بغیر سیکس کرنے کے جرم میں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ برومند کا کہنا ہے کہ سرکاری طور پر صرف 15% ایسے کیسوں کا اعلان کیا جاتا ہے، جبکہ باقیوں کا پتہ یا تو سیاسی قیدیوں سے چلتا ہے یا پھر ان کی تفصیلات بعض حکام منظوری کے بغیر لے کرتے ہیں۔ برومند کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں پھانسیوں کا سبب قوانین میں لچک کی کمی ہے۔ ملکی قانون کے مطابق قتل کے جرم میں ریاست سزائے موت کو کم نہیں کر سکتی، یہ اختیار صرف مقتول کے وارثوں کے پاس ہے۔ کوئی مدد نہیں۔ ایران میں انسانی حقوق کی کارکن آتنا دائمی نے بالکل آخری لمحات میں ایک 40 برس کی افغان عورت صنوبر جلالی کے لیے جنہیں اپنے شوہر کے قتل کے جرم میں پھانسی دی جا رہی تھی، معافی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ گیٹی امیجز خون معاف کر دینے کے ایک انوکھے واقعے میں ایک مقتول لڑکے کے والدین نے قاتل کو اس وقت معاف کر دیا جب اسے پھانسی دی جانے والی تھی۔ مقتول کے والدین قاتل کی گردن سے پھندا نکال رہے ہیں۔ دائمی کو امید تھی کہ وہ جلالی کے شوہر کے وارثوں کو معافی کے لیے رضامند کر لیں گی۔ BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ہم نے مقتول کے خاندان والوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تاکہ ان سے معافی کی التجا کریں، مگر جیل کے حکام نے ہم سے تعاون نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں سرکاری وکیل کا نمبر دیا، مگر انہوں نے ہماری درخواست کو نظر انداز کر دیا۔ جیل حکام بعض اوقات مقتول کے خاندان والوں کو دید خون بہا کے بدلے معاف کر دینے پر راضی کرنے کی کوشش میں مدد دیتے ہیں، مگر ہمیشہ نہیں۔ مگر برومند کو کچھ مواقع پر کامیابی ہوئی ہے۔ دوسرے کارکنوں کی مدد سے وہ 2 افراد کو پھانسی پر چڑھنے اور 8 دیگر کے جسم کا کوئی حصہ کٹنے سے بچانے میں کامیاب رہی ہیں۔ جس روز جلالی کو پھانسی دی گئی تھی، اسی روز 2 دیگر عورتوں کو بھی سزائے موت دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک کی عمر صرف 15 سال تھی۔ تیسری عورت کو 5 سال پہلے اپنے شوہر کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ کمزور دفاع اپنی سماجی سرگرمی کی وجہ سے دائمی کو 7 سال قید کاٹنی پڑی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خواتین کے لیے قائم جیلی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں اور بعض اوقات قیدیوں کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے۔ اٹینیڈیمی آتنا دائمی کہتی ہیں کہ عدلیہ میں موجود صنفی امتیاز کی وجہ سے قتل کی ملزم عورتوں کا بری ہونا مشکل ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عدالتی کارروائی بھی اکثر عورتوں کے خلاف جاتی ہے کیونکہ صرف مرد ہی جج ہوتے ہیں اور زیادہ تر وکیل بھی مرد ہی ہوتے ہیں۔ ایرانی عدالتیں وکیل دفاع کا تقرر
کرتی ہیں مگر دائمی کہتی ہیں کہ وہ زیادہ قانونی مدد فراہم نہیں کرتے کیونکہ یہ ایسے مقرر کردہ اکثر وکیل یا تو سابق جج ہوتے ہیں یا استغاثہ کے وکیل۔ دائمی کا کہنا ہے کہ قتل کے مقدمات میں خود کو بے گناہ ثابت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ملزم کے بیان کے مقابلے میں مقتول کے گھروں کی بات کو زیادہ وزن دیا جاتا ہے۔ صنفی امتیاز پر مبنی نظام ناروے میں مقیم ایرانی صحافی آسیہ امینی خاص طور سے ان مقدمات پر نظر رکھتی ہیں جن میں کسی عورت کو سزائے موت سنائی گئی ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ مسئلے کی بنیادی وجہ قانونی نظام ہے۔ گیٹی امیجز کارکنوں کا کہنا ہے کہ قید ہونے والی بہت سی خواتین کے خاندان والے ان سے میل جول ترک کر دیتے ہیں۔ آسیہ امینی نے بی بی سی کو بتایا کہ قانون کے لحاظ سے باپ یا دادا خاندان کا سربراہ ہوتا ہے اور شادی سمیت بیٹی کا مستقبل طے کرنے کا اختیار انہیں حاصل ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لڑکیوں کی شادی زبردستی کر دی جاتی ہے انہیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جس میں گھریلو تشدد بھی شامل ہے، اور ان کے لیے ایرانی عدالتوں سے طلاق حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ جن لڑکیوں کو سزا ہو جاتی ہے ان کے گھر والے بھی ان سے تعلق ختم کر لیتے ہیں کیونکہ وہ خاندان کی عزت کا پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ آسیہ امینی کا کہنا ہے کہ اس حال میں بعض عورتوں کو ہمیشہ کے لیے تشدد جھیلنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال میں کچھ عورتیں اپنے شوہر کو قتل کرنے کے بارے میں سوچنے لگتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے ان میں سے بعض عورتیں اعتراف کر لیتی ہیں کہ قتل انہوں نے ہی کیا ہے یا کسی نے ان کی مدد کی ہے، مگر تقریباً تمام ہی ایسی خواتین کہتی ہیں کہ جس تشدد کا انہیں سامنا تھا اگر اس سے بچنے کا کوئی دوسرا راستہ ہوتا تو وہ قتل جیسے جرم کا ارتکاب نہ کرتے۔ جواد مونٹیزری آسیہ امینی ایران میں مذہبی قوانین اور پدرسری سماج کو خواتین کی پھانسیوں کا ذمہ دار سمجھتی ہیں۔ بچوں کو پھانسی آسیہ امینی 16 برس کی ایک لڑکی کا کیس بطور مثال پیش کرتی ہیں کہ عدالت میں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھا گیا تھا۔ عاطفہ صالح کو کئی مردوں نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ بجائے اس کم سن لڑکی کو انصاف دینے کے سن 2004 میں ججوں نے انہیں شادی کے بغیر جنسی فعل کا مرتکب قرار دے دیا۔ آسیہ امینی کا کہنا تھا کہ انہیں کئی مردوں کے ساتھ جنسی فعل کرنے کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی حالانکہ حقیقت میں ان کا ریپ ہوا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ایران میں ضابطہ تعزیرات اسلامی کے مطابق اگر کوئی شخص شادی کے بغیر جنسی فعل کرنے کا اعتراف کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے، اور اگر یہ فعل 3 مرتبہ کیا جائے تو چوتھی بار اس کی سزا موت ہوگی۔ آسیہ امینی کہتی ہیں مگر عاطفہ کے معاملے میں اس غیر انسانی قانونی کا اطلاق بھی نہیں کیا گیا کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ انہیں صرف 2 مرتبہ 100 کوڑے لگائے گئے جس کے بعد جج نے پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر حاجی رضائی نامی اسی جج نے خود عاطفہ کی گردن میں پھندا لگایا۔ انتقام کا جذبہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا۔ سزائے موت کے خلاف کام کرنے والی کارکن نرگس محمدی نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں ان کے بیان کے مطابق ایک بیٹا پھانسی کے تختے پر اپنی ماں کے پیروں تلے اسٹول کو ٹھوکر مارتا ہے کیونکہ اس عورت نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا تھا۔ گیٹی امیجز آتنا دائمی کا کہنا ہے کہ عورتوں کے لیے قائم جیلی بنیادی سہولتوں تک سے محروم ہیں۔ محمدی کا خیال ہے کہ مقتول شوہر کے خاندان والوں نے بیٹے اور رشتہ داروں پر خاندان کی عزت بحال کرنے کے لیے بہت زیادہ دباؤ ڈالا تھا۔ ڈرانے کا ہتھیار آسیہ امینی اس بات پر افسوس کا اظہار کرتی ہیں کہ قانون، عدالت اور روایت میں موجود امتیاز عورت کو بند کلی میں دھکیلنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جہاں یا تو وہ مجرم بن جاتے ہیں یا جرم کا نشانہ، مگر یہ بات ان کی سمجھ سے باہر ہے کہ پھانسیاں دینے میں جلدی کس بات کی ہے۔ وہ کہتی ہیں، میں ان برسوں کے دوران ایک جیل سے دوسری جیل میں ایسے مقدمات کو دیکھتی رہی ہوں
मगर ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आई कि ऐसी जालिमाना सजाएं देने से हुकूमत को मिलता क्या है। अलबत्ता बरोमंद के पास शायद उसका जवाब है। गेटी इमेजेस। ईरान में सजाए मौत के खिलाफ बैरून मुल्क बहुत से एहतजाजी मुजाहिरे हुए हैं। ईरानी जेलें अब सियासी कैदियों और मंशियात इस्तेमाल करने वालों से भरी हुई हैं, इसलिए उनके ख्याल में जेलों पर दबाव कम करने की गर्ज से हुकाम मख्तूलीन के रिश्तेदारों पर दबाव डालते हैं कि वो बदला लेने या मुआफ़ी देने के फैसले में जल्दी करें। बरोमंद को खदशा है कि उसकी वजह से मजीद लोगों को फांसी के तख्ते पर झूलना होगा। उन्हें ये भी शुबा है कि सख्त सजा देने के पीछे हुकाम के मज़मूम मज़ायम भी हैं। वो कहती हैं, हाल ही में तेहरान में एक शख्स का हाथ काट दिया गया। वो आजा काटने की सजाओं पर अमलदरामद के लिए कैदियों को दूसरे शहरों से ला रहे हैं। वो कहते तो नहीं मगर ये काम उस अंदाज से करते हैं कि सजा के बारे में मालूमात मुआशरे में खूब फैली ताकि हेकटिविस्ट कारकुनों में खूब पैदा हो।